اوکے ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ معزز صحافی دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک شارٹ نوٹس پہ آپ سارے تشریف لائیں اور ہمیں ایک دو امپارٹنٹ موضوعات کے اوپر آپ کے ذریعے سے عوام اور اسٹیٹ دونوں کو کمیونیکیٹ کرنے کا موقع پرووائڈ کیا. آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان بدترین سیلاب کے بحران سے گزر رہا ہے، اور یہ بحران پاکستان کے کسی ایک علاقے کو متاثر نہیں کیے ہوئے بلکہ چاروں صوبے اور گلگت بلتستان اس سے متاثر ہیں. بدقسمتی سے جو رول اسٹیٹ کو پلے کرنا چاہیے تھا وہ رول نان ایگزسٹنٹ ہے سو فار. میں خود چونکہ المجلس ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل یا ہماری مجلس وحدت کا جو ویلفیئر آرگنائزیشن ہے اس کے تحت پورے پاکستان کے چاروں صوبوں میں اور گلگت بلتستان میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور میں آپ کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بالخصوص سندھ میں تو ہمیں اسٹیٹ کا آپریٹس جو ہے وہ کہیں ایگزسٹ کرتا نظر نہیں آیا، اور بدترین ہیومینیٹیرین کرائسس ہے وہاں پر جو جنریٹ ہو چکا ہے. اور اگرچہ ہمیں ویسٹرن ورلڈ کی جو کاربن ایمیشن کے ذمہ دار ہیں ان کے اس جرم کی سزا پاکستان کی سرزمین پہ ہمیں مل رہی ہے، جس کے نتیجے میں انوائرمنٹل چینج ہے اور بے موسمی بارشیں ہیں، بہت زیادہ فلڈنگز ہیں، اور اس فلڈ کے نتیجے میں پاکستان کا جو پوری کی پوری ملک، اس کی آبادی، اس کی زمینیں، یہ ساری متاثر ہو رہی ہیں. ہم بات کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہمیں یہ بات اس لیے کرنا پڑی کہ وہاں پہ اسٹیٹ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہی، اور پورے پاکستان کی مختلف جماعتیں، ان کے جو ویلفیئر کے ونگز ہیں وہ وہاں پہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ان میں ظاہر ہے مجلس وحدت مسلمین پاکستان بھی پانچوں صوبوں میں اپنا رول پلے کر رہی تھی. ہمیں آج اس پریس کانفرنس کو فلڈ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی اسٹیٹ وہاں پہ بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتی، اور اپنے ہی شہریوں کو، چونکہ انہی دنوں میں مناسبت آ گئی ہے اربعین کی، اور آپ کے علم میں ہے کہ عزاداری سید الشہداء ہماری ایک ایسی ریڈ لائن ہے کہ ان فلڈڈ ایریاز کے اندر بھی جہاں کشتی ملی ہے، لوگوں نے کشتی کے ذریعے سے عزاداری سید الشہداء کے جلوس کو اپنے منطقی انجام، اپنے روٹ تک جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کیا ہے. جہاں کشتی نہیں ملی، لوگوں نے پانی کے اندر اس بدترین کیفیت کے اندر بھی انہوں نے اپنے گھر بار تو چھوڑے ہیں، لیکن عزاداری سید الشہداء کو نہیں چھوڑا اور اپنے اربعین کے اور دیگر عزاداری کے جلوسوں کو کمپلیٹ کیا ہے. یہ اٹیچمنٹ بھی معلوم ہے اسٹیٹ کو، ان کا رائٹ بھی معلوم ہے. پاکستانی کانسٹیٹیوشن بھی باقاعدہ طور پہ گارنٹی کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر اپنی مذہبی آزادی اور مذہبی جو رسومات ہیں، مذہبی آپ کی عبادات ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی آپ کو آزادی حاصل ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اربعین کے ایام آتے ہیں، پہلے ہی ہم ماہ محرم میں مختلف سطح پہ ایک خاص طرح کی وکٹمائزیشن کا شکار ہیں، جس کے نتیجے میں ملک بھر میں ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں. اور یہ ایف آئی آرز کیا ہیں؟ یہ ایف آئی آر رجسٹرڈ جو ہمارے جلوس ہیں ان کے حوالے سے ہیں کہ ایک جلوس ہے جی 15 منٹ لیٹ پہنچا، ایک جلوس ہے جی اس نے قبل الظہر پہنچنا تھا وہ بعد الظہر پہنچا، ایک جلوس ہے جی وہاں پہ جب جلوس تھا تو گیدرنگ تھی تو باہر جو ہے وہ عوام کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہاں پہ جو ہے اس کے اوپر ایف آئی آر دی گئی. یہ ہیں ایف آئی آرز. یہ دراصل ایک خاص طرح کی وکٹمائزیشن ہے ایک ایسے ملک میں جہاں 50-60 سال میں کوئی نئے جلوسوں کے روٹ جاری نہیں کیے گئے، جبکہ آبادی کتنی بڑھ گئی ہے. جہاں وہ پرانی امام برگاہیں اور مدارس یا پرانے جو مساجد ہیں وہ اصل میں اتنی بڑی آبادی کو اکاموڈیٹ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. وہاں پہ لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ جب وہ آئیں گے تو وہ ظاہر ہے ایکسپینڈ کرے گا. اور حد یہ ہے کہ کبھی ہم نے نہیں پوچھا کہ ایک وقت میں سورج جو ہے وہ اس کے طلوع ہونے کا اور غروب ہونے کا ٹائم مختلف تھا، تو اس کے حساب سے نمازوں کے ٹائم بھی مختلف ہیں، اس کے حساب سے دیگر عبادات کے ٹائم بھی مختلف ہیں، اسی کے حساب سے جو ہے وہ فرض کرے اگر رمضان آئے گا تو تراویح کے ٹائم مختلف ہیں. لیکن کیوں یہ انسسٹ کیا جاتا ہے کہ اگر جلوس 2 بجے سے 4 بجے تک تھا تو وہ 2 بجے سے 4 بجے کے درمیان ہی نکلے گا. ایک وقت میں 1 بجے ظہر آ جاتی ہے اور 2 بجے جلوس نکال سکتے ہیں، ایک وقت میں 11:50 پہ ظہر ہو جاتی ہے، آپ ظہر کے ٹائم پہ جلوس نہیں نکال سکتے ہیں. ایک عجیب طرح کی وکٹمائزیشن ہے. اس طریقے سے آپ کو باؤنڈریز کے اندر قید کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا آئینی اور قانونی حق بھی استعمال نہ کر سکیں، اور اگر آپ اس حق کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اوپر ایف آئی آر دے کے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا فریق مخالف کوئی اور نہیں ہے بلکہ آپ کا فریق مخالف جو وہ خود اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور وہ آ کے جو ہے جس نے فیسلٹیٹ کرنا ہے، جس نے عزاداری کے ان اجتماعات کی سیکیورٹی کرنی ہے، وہ آپ کے مقابلے میں ایک فریق بن کے سامنے آ جاتی ہے. اور پھر جو ہے وہ عزاداروں پر بھی پابندیاں، عزاداری پر بھی پابندیاں، اور پھر بھی اگر کوئی بات نہیں مانتا تو پھر اس کو شیڈول 4 میں ڈالا جاتا ہے. اب جو سچویشن ہے اس وقت جو کرنٹ ہے، جس کی بنیاد پہ ہمیں آپ کے پاس آنا پڑا، وہ یہ ہے کہ اربعین سید الشہداء ہے. اربعین سید الشہداء کے جلوس لمیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی جو خود روٹ کا جلوس ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے. فرض کریں اگر میں اسلام آباد کی بات کروں تو اسلام آباد میں ایک جلوس ہے.
اسی طرح اگر میں بات کروں پنڈی کی تو پنڈی میں ایک جلوس ہے 20 سفر کو، لیکن پنڈی کے سارے گرد و نواح کے جو لوگ ہیں وہ 20 سفر کو 40 کے دن اس جلوس میں جب سے یہ جلوس ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ اب اسٹیٹ نے اپنا انداز کیا اختیار کیا ہے کہ لاہور کے اندر 40 کا جلوس ہے تو انہوں نے میٹرو کو بند کر دیا ہے، انہوں نے سگنلز کو بند کر دیا ہے، انہوں نے دور سے آپ لوگوں کو روکتے ہیں کہ جی آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ اب بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ بیچارے گاڑیاں چھوڑ کے، انسیکیور گاڑیاں چھوڑ کے وہ کہاں پر جائیں؟ اور یہی پنڈی کے اندر سچویشن ہے، آپ کے علم میں ہے کہ پنڈی کے اندر میٹرو وہاں پاس سے گزرتی راجہ بازار کے، تو میٹرو بند ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کمیونیکیشن کا سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ بھی بند ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کئی میل دور لوگوں کو وہاں سے اتارا جا رہا ہے، تو لوگ کیسے جائیں گے؟ اس 50 سال 60 سال پرانے جلوس میں اس روٹ میں کیسے شامل ہوں گے؟ یہ سارے لوگ اپنے گھروں سے پیدل چلتے ہیں، چونکہ ان کی نہ گاڑیاں سیکیور ہیں، نہ روٹ کے اندر کوئی ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے، وہ پیدل چلتے ہیں، اور پیدل چلنے کے اپنے آئینی حق کا استعمال کرتے ہوئے روڈ کی ایک سائڈ پہ جا کے وہ مرکزی جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کو نام دے دیا گیا ہے نئے جلوسوں کا۔ یہ نئے جلوس نہیں ہیں، یہ عزاداری سید الشہداء کے مرکزی جلوسوں میں شرکت کے مختلف رستے ہیں، اور ان رستوں کے حق پر کسی صورت ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا جس سائڈ سے بھی ہمارے لوگ چاہیں گے، وہ اگر پنڈی میں ہے، اسلام آباد میں ہے، کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، جس جگہ پہ بھی ہمارا مرکزی جلوس ہوگا، وہ اگر 100 سائڈز بنتی ہیں تو ہر طرف سے ہمارے لوگ شیعہ اور سنی یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنا گھر چھوڑیں، اپنے بچوں کو ساتھ لیں اور پیدل چلتے ہوئے زیادہ ثواب لینے کی خاطر اس جلوس کے اندر شریک ہوں۔ تو یہ ایک ریگولر ٹرینڈ ہے پاکستان میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں عبداللہ یا خازی پہ لوگ جاتے ہیں، لال شہباز قلندر پہ لوگ پیدل جاتے ہیں، اسی طرح بی بی پاک دامنہ پہ لوگ جاتے ہیں، داتا دربار پہ لوگ جاتے ہیں، اور یہ پیدل جانے کا حق ایک ریکگنائزڈ حق ہے پاکستان کے اندر۔ لیکن اس حق کو بھی سبوتاج کرتے ہوئے صرف ایک جنوبی پنجاب کے کیپٹل ملتان کے اندر 13 FIRs درج ہوئی ہیں۔ اسی طرح سرگودا میں اینٹی ٹیررزم کی FIR درج ہوئی ہے۔ اسی طرح پورے پاکستان کا شاید ہی کوئی ڈسٹرکٹ ایسا ہو کہ جس میں اس کے اوپر FIR درج نہیں ہوئی ہیں۔ ہم آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے اعلان کرتے ہیں، نمبر 1، ہم عزاداری سید الشہداء ہماری ریڈ لائن ہے، اس کے اوپر کسی سطح کی کوئی پابندی ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جیسا کہ ہمارے شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی نے فرمایا تھا کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ہم عزاداری سید الشہداء کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم بھی آپ کو یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں، عزاداری سید الشہداء کے بغیر مکتب اہل بیت شیعہ اور سنی مل کر عزاداری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ شکل و صورت فرق کرتی ہے، ایک۔ نمبر 2 یہ کہ پاکستان کی سرزمین پر یہ جو وکٹمائزیشن کی گئی ہے، ہم اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ تمام FIRs فوری طور پہ واپس لی جانی چاہیے، ان کو ختم کیا جانا چاہیے، ان کو تھرو لیگل پروسیس، ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو ڈیٹینشن کرنے کا کوئی پروسیس نہیں ہونا چاہیے، اور بیٹھ کر جو ہے وہ ایمیکیبلی ان تمام FIRs کو وے آؤٹ دینا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں یہ FIRs ختم کی جا سکیں۔ نمبر 3، اگر یہ نہیں کی گئیں تب بھی ہمارے پاس پالیسی ہے، اور تب ابتدائی پالیسی کا پہلا یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے مرکزی چیئرمین جو عزاداری سیل ہیں مولانا مقصود روم کی صاحب، ہم ان کو کال کر رہے ہیں کہ وہ بھی تشریف لے آئیں، اگرچہ وہ فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا خود اپنا ایریا افیکٹڈ ہے، اور ہم تمام عزاداری سید الشہداء کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ہم ان کو بلائیں گے اور ان کو بٹھا کے یہاں پر ہم مشترکہ سٹینڈ جو ہے اس کا اعلان کریں گے، اور پھر اس مشترکہ سٹینڈ پر ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، اور پھر حکومت کو مجبور ہونا پڑے گا کہ وہ ان FIRs کو واپس لے۔ میں آپ کو یہ عرض کروں، بعض FIRs ایسی ہیں، اتنی ان لاجیکل FIR ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو FIR کرنے والے ان کے خلاف ٹیررزم کی دفعات کے تحت کارروائی ہونی چاہیے، کہ انہوں نے ایک عالم دین کو جس نے ایک گفتگو کی اور اس گفتگو میں اس نے ایک عمومی بات کی، اس کو کسی کی طرف رخ دے کر اس کو ایک ہیٹ مٹیریل کے طور پہ خود سے کنورٹ کر کے، جس کی کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی، وہ کر کے انہوں نے اس کے خلاف جو FIR درج کروائی ہے۔ بنیادی ہدف کیا ہے کہ یہ شخصیت تقریر نہ کرے، جیسا کہ مولانا سخاوت قمی صاحب کی تقاریر ہیں، ان میں کوئی ہیٹ مٹیریل نہیں ہے۔ جو امن کے داعی ہیں، جو یونٹی کے داعی ہیں، ان کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لہٰذا اور تکفیری پاکستان کے اندر ایسے آزاد ہیں کہ ابھی جب میں گلگت بلتستان گیا ہوا تھا تو تکفیریوں کے وہاں وزٹ ہوئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ہیٹ سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے، وہاں پہ استور کے اندر جو ہے وہ کئی دن وہاں احتجاج چلتے رہے اس وجہ سے کہ وہاں پہ ان تکفیریوں نے جا کے وہاں پہ نفرت انگیز مواد پھیلائے اور آگ لگائی ہے وہاں پہ۔ لہٰذا جن کو بند کرنا چاہیے وہ تو حملہ آور ہیں، وہ تکفیری ہیں، وہ نفرت پھیلانے والے ہیں۔ جن کو اسٹیٹ نے سپورٹ کرنا ہے وہ جو اپنے آئینی حق کا استعمال کر رہے ہیں جس کے لیے اسٹیٹ بنی ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں ہمیں دوہرے معیارات اور ڈبل سٹینڈرز نظر آتے ہیں۔ ہم ان ڈبل سٹینڈرز کو قبول نہیں کرتے۔
اور عزاداری میں مداخلت کو بھی قبول نہیں کرتے. جیسا کہ بعض جگہوں پہ کہا گیا, میں آپ کے ذریعے سے ایلوکیٹ کرتا ہوں, نوشہرہ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ٹرسٹوں کے اندر ہماری مرضی کے, انتظامیہ کی مرضی کے بندے شامل کرو. کراچی کے مرکزی اجتماع میں جو 40 کی ہوسٹ آرگنائزیشن ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو اس کو ہوسٹ نہیں کرنے دیں گے, بلکہ ہم اپنی مرضی کے بعض لوگوں کو ہوسٹ کروائیں گے. یہ عزاداری سید الشہداء پہ پابندی بھی ہے اور ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی ہے. میں کیٹیگوریکلی یہ کہتا ہوں, ہم اپنے اندرونی معاملات کے اندر بھی کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اسٹیٹ کا کام ہے نیوٹرل رہے, اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ اپنا رول پلے کرے, اور جو لا اینڈ آرڈر کے تحت اپنے لوگ اپنا حق کا استعمال کر رہے ہیں وہ اس حق کو پروٹیکٹ کرے, اور جو اس کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں ان کے خلاف اسٹیٹ اور اس کی ریاستی مشینری جو ہے وہ یوٹیلائز ہونی چاہیے. اسی طرح میرا مطالبہ ہے کہ جو کچھ سیالکوٹ میں ہوا ہے عزاداری کے جلوس کے اوپر, جس طریقے سے آتشی اسلحہ لے کے حملہ کیا گیا ہے, جس طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ ٹیررزم پھیلایا گیا ہے, نعرے لگائے گئے ہیں, یہ ایک چیک ہے حکومت پنجاب کے لیے بھی اور وفاقی حکومت کے لیے بھی کہ وہ اس کے اوپر کارروائی کریں اور ان لوگوں کو حتماً کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہی خلاصہ ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس ذریعے سے توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ایف آئی آرز ختم ہوں گی اور لوگوں کو وکٹمائز نہیں کیا جائے گا, ان کو ہیراسمنٹ نہیں کی جائے گی, اور آئینی اور قانونی طریقے سے اس کو ختم کیا جائے گا. اور ساتھ ہی یہ کہ اگر اس کے باوجود یہ معاملات حل نہ ہوئے تو پھر ہم گرینڈ کنونشن بلا کے عزاداری سید الشہداء کے سارے اسٹیک ہولڈرز کو بلا کے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی متفقہ پالیسی دیں گے, لیکن اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ, اور ہماری مجلس ولایت المسلمین کی یہ مرکزی ٹیم جو اس وقت آپ کے سامنے اس پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ ہے, ان کا بھی شکریہ. اگر کوئی کوسچن ہوگا تو میں اس کو لینے کے لیے تیار ہوں. بہت شکریہ. دیکھیں, شکریہ, آپ کا اچھا کوسچن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارا پرنسپل سٹینڈ ہے, آپ کے علم میں ہے کہ جب پنجاب حکومت یا یہ لوگ اگر کوئی غلط کام کریں گے ہم اس کو غلط کہیں گے. ہماری ان کے ساتھ کوئی آل آؤٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ انہوں نے جو کہنا ہے ہم نے اس کے اوپر صدق نہ امن نہ کہنا ہے. ہمارے شدید اختلافات ہیں بعض موضوعات پہ, لیکن صرف بعض موضوعات پہ ہم اکٹھے ہیں جو پاکستان کے اندر عالمی امریکی مداخلت کا میٹر ہے, پاکستان کے نیریٹو کا مسئلہ ہے, پاکستان کے نیشنلزم کا مسئلہ ہے, پاکستان کے اندر یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس کو جنریٹ کرنے والوں کا مسئلہ, اس کے اوپر ہم اکٹھے ہیں. لیکن بہت ساری چیزوں کے اوپر ہمارے اختلافات موجود ہیں. لیکن یہ درست ہے کہ ہم نے پنجاب حکومت کو ایٹ ہائیسٹ لیول اور اسی طریقے سے پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ہم نے ان کو اپنی ریزنٹمنٹ کریٹ کی ہیں. اگرچہ یہ بھی درست ہے, یہ بات بھی آن ریکارڈ آنی چاہیے کہ مثلاً پچھلے سالوں کی نسبتاً ابھی بھی ایف آئی آرز کم ہیں, لیکن ایف آئی آر کی کوئی لاجک ہی سمجھ نہیں آتی کہ آپ عزاداری کے دن آ رہے ہیں اور آپ کا ہر بندہ تیار ہو رہا ہے کہ جب ایف آئی آر مجھ پہ ہونی ہے یا اس پہ ہونی ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی یہ کوئی لاجیکل بات نہیں ہے. ہم نے ان کو بھی کمیونیکیٹ کیا ہے اور عین ممکن ہے کہ ہماری دونوں کی مرکزی قیادتوں کی اس مسئلے کے اوپر آئندہ چند دنوں میں میٹنگ ہو اور ہم اس مسئلے کو جو ہے وہ کمپلیٹلی ریزالو کرنے کی بات کریں. لیکن ٹل دا ٹائم چونکہ اس وقت ایف آئی آرز ایگزسٹ کرتی ہیں, ہراسمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے, تو اس لیے میں نے آپ کے ذریعے سے ہم نے یہ پریس کانفرنس کی ہے تاکہ ہم انتظامیہ کو بھی متنبع کر سکیں اور اپنے لوگوں کو بھی بتا سکیں کہ آپ کے رائٹس کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جو آپ نے دوسری بات کی ثانیہ سیالکوٹ کی, تو سیالکوٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی تک چونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اگر آپ متولی نہیں بنتے کسی مسئلے کے تو وہ کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ بھی جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ ایسے بہت ساری مثالیں موجود ہیں اسی پاکستان کے اندر. ثانیہ سائی والا آپ کے سامنے موجود ہے کہ کتنا بڑا واقعہ تھا, آج کوئی اس کا نام لینے والا بھی نہیں ہے. تو ایک ایسا واقعہ بہرحال یہ بھی ہے اور ہم نے اس واقعے کو ایک ایگزامپلری بنانا ہے. ابھی تک کی ڈیولپمنٹ تو ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ پریشر کنٹینیو رکھیں گے چونکہ 14 کے قریب افراد کو ڈیٹین کیا گیا ہے. افراد کی شکلیں بہت واضح ہیں, ان کے ویپنز بہت واضح ہیں, ان کا ایریا بہت واضح ہے, ویڈیولز آ چکی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیگل پروسیس جو ہے اس کو پاکستان میں پاور حاصل ہو اور لیگل پروسیس کے ذریعے سے یہ طے ہو کہ لوگوں کو, دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے, کیونکہ اسی کے نتیجے میں ہم اپنے اس نیریٹو کے حامی بن سکتے ہیں. یہ جو پاکستان میں دہشت گردوں سے 2.5 لاکھ کیے جا رہے ہیں اور ان کی جو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے یہ اس کے نتیجے ہیں. یہ اسٹیٹ کے اندر یہ جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں یہ اس کا نتیجے ہیں. ہم نے پہلے بھی آپ کے ذریعے سے اس نیگوسیشن کے پروسیس کو نیشنل نیریٹو کے مقابلے میں قرار دیا, نیشنل انٹرسٹ کے خلاف قرار دیا. اس کے نتیجے میں دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, اس کے نتیجے میں اسٹیٹ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے, اس کے نتیجے میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی فیملیاں ڈسٹرب ہیں اور ہم ان فیملیوں کے حوالے سے میزبان بھی ہیں, مدعی بھی ہیں, وہ فیملی ہمارے ساتھ ہیں. سب سے زیادہ پاکستان میں آرم فورسز کے بعد اگر کسی نے شہادتیں دی ہیں تو وہ ہمارے سے مربوط لوگوں نے دی ہیں, پورے پاکستان میں دی ہیں. لہٰذا ہم
آپ اس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کنیکٹڈ ہیں کہ جب آپ نے ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا ہے تو وہ جب اپنے آپ کو اتنا ایزی فیل کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے اندر جہاں چاہتے ہیں اپنی گن استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو ٹیررائز کرتے ہیں، جو کہ سیکھا انہوں نے یہی ہے۔ اس کو روکنا پڑے گا اور اسٹیٹ کو اپنے بارڈرز کو بھی پروٹیکٹ کرنا پڑے گا اور ٹیررزم کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کرنی پڑے گی۔ بہت شکریہ جی، آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو۔